الرحیم، تیمم کے متعلق ہمارے درس چل رہے ہیں اور یہ تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں تیمم کے واجب ہونے کی شرطیں بیان کی گئی تھی۔ آج کے اس درس میں تیمم کے فرائض اور واجبات بیان کیے جائیں گے۔ تیمم کے 3 فرض ہیں، خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، جان لیں اور ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اگر فرائض میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا اس میں کوئی کمی پیشی رہ جائے تو تیمم نہیں ہوگا۔ اگر نماز کے اندر فرائض رہ جائیں تو نماز نہیں ہوتی، وضو کے اندر اگر آپ فرائض کو چھوڑ دیں تو وضو ہوگا۔ تو اسی لیے تیمم کے اندر کوئی بھی چیز، فرائض میں سے کوئی چیز آپ سے رہ جائے تو تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم میں سب سے پہلے نمبر 1 نیت کرنا، یعنی دل سے ارادہ کرے، زبان سے کہنا بھی ٹھیک ہے کہ میں تیمم کرنے لگا ہوں، تیمم کرنے جا رہا ہوں۔ تیمم کرنے کی نیت کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 2 چہرے کا مسح کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور نمبر 3 ہاتھوں کا مسح کرنا، ہاتھوں کے اکثر حصے کا مسح کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اگر مسح نہ کیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ نمبر 1 تیمم کے فرائض میں سے نمبر 1 نیت کرنا اور چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کے اکثر حصے پر مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب واجبات، ان میں واجبات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اعضاء سے ایسی چیز کا دور کرنا یہ واجب ہے جس کے سبب سے مٹی جسم تک نہ پہنچے۔ بعض اوقات لوگوں نے کوئی کریمیں لگائی ہوتی ہیں، کوئی روغن وغیرہ لگایا ہوتا ہے چہرے پہ، ہاتھوں پہ، تو بعض اوقات لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی، تو وہ سارا گند جو ہے نا وہ ہاتھوں پہ لگا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مسح نہیں ہوگا۔ تو مٹی جو ہے وہ جسم تک پہنچ جائے، تو اس لیے اعضاء جسم سے، اعضاء وضو سے ایسی چیزوں کو دور کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ نمبر 2 اگر کسی آدمی نے تنگ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اسی طرح چھلے پہنے ہوتے ہیں لوگوں نے، اور عورتوں نے چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، تو ان کو اتار دینا یہ بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اگر کسی ذرائع سے پانی کا قریب ہونا معلوم ہو کہ پانی قریب ہے، تو اس کی تلاش میں 100 قدم تک خود چلنا یہ واجب ہے۔ خود چلنا یہ کیا واجب ہے؟ آپ کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خود 100 قدم چلنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پتا ہے کہ کسی نے بتا دیا کہ یہاں سے فلاں جگہ پر پانی ہے، تو اس کی تلاش کے لیے 100 قدم بندہ خود چل کے جائے، یہ واجب ہے۔ اور نمبر 4 اگر کسی کے پاس پانی ہو، معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کے پاس پانی ہے، اس سے ملنے کی امید ہو تو اسے طلب کرنا بھی واجب ہے۔ ویسے پانی سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور اگر بندہ یہ کہے کہ نہیں نماز پڑھنی ہے یا پانی پینا ہے تو ہر ایک خوشی سے پانی دے دیتا ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ فلاں جگہ سے پانی مل رہا ہے یا پانی مل جائے گا، تو اس سے طلب کرنا، اس سے جا کر لینا، اس سے مانگنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ السلام علیکم۔